پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ یو اے ای نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، ترکی پر پابندیوں کا مطالبہ۔ طیب اردوغان نے بھی عرب ریاستوں کو وارننگ جاری کر دی۔ یونان کی ترکی پر بڑے حملے کی کوشش، مگر ترک فوج نے یونان کے 6 جنگی جہازوں کو مار مار کر بھگا دیا۔ صہیونی طاقتیں اس وقت مسلم امہ کی 2 اہم شخصیات سے خوف کھانے لگیں۔ عمران خان اور رجب طیب اردوغان کی پالیسیاں امریکہ، یورپ اور اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہیں۔ کیا پاک فوج ترک افواج کے ساتھ مل کر عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرے گی؟ کیا آنے والے دنوں میں فرانس، اٹلی اور یونان ترکی پر حملہ کر سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو خطے کی اہم ترین سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سا ملک کس بلاک کا حصہ ہوگا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، بحیرہ روم میں پیدا ہونے والی کشیدگی طول پکڑتی جا رہی ہے۔ بڑی جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ فرانس، اٹلی، یونان اور قبرص نے ترکی کے خلاف نئے محاذ کھولنے کے لیے اتحاد بنا لیا ہے، جبکہ اس بلاک میں تمام شیطانی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی بیشتر ریاستیں بھی اس ناپاک منصوبے کا حصہ بن چکی ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق یو اے ای نے اقوام متحدہ کو شکایتی خط لکھ دیا کہ ترکی عرب ممالک میں افراتفری پیدا کر رہا ہے۔ یو اے ای نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ آگے آئے اور ترکی پر پابندیاں عائد کرے، جبکہ یہی دھمکی یورپی یونین ترکی کو دے چکا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ تاہم ان تمام دھمکیوں سے رجب طیب اردوغان نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کے بعد ترک صدر نے تمام تر دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے اور وہ اپنی پالیسیوں کو منظم انداز میں اپلائی کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز یونان کے 6 F-16 جنگی طیاروں نے ترکی پر حملے کی کوشش کی، مگر اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق یونان کے 6 F-16 فائٹر جیٹ ترک سرحد کی جانب آئے تو ترک فضائیہ نے ان 6 فائٹر طیاروں کو نزدیک نہیں آنے دیا اور مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد ترک صدر طیب اردوغان نے اعلان کیا کہ ہم ہر طرح کی دھمکیوں اور خطروں سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ترکش بحریہ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ ہماری حدود کی حفاظت کو یقینی بنائے، اور جنگی صورتحال آن پڑی تب بھی ترکی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ترک صدر کے اس بیان نے یورپی یونین سمیت وائٹ ہاؤس کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دی ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین نے ترکی کو مشرقی بحیرہ روم میں یونان اور قبرص سے کشیدگی میں کمی تک سخت معاشی اقدامات سمیت نئی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یورپی یونین کے اعلیٰ سطح کے سفارتکار جوزف بورویل نے کہا ہے کہ یورپی بلاک مذاکرات کے لیے سنجیدہ موقع فراہم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس تنازع میں اپنے رکن ممالک یونان اور قبرص کی حمایت میں ثابت قدم بھی رہے گا۔ یورپی یونین کے اقدامات کا مقصد ترکی کی متنازع پانیوں میں قدرتی گیس کی تلاش کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے، جبکہ ان اقدامات میں افراد، بحری جہازوں اور یورپی ساحلوں کی استعمال پر پابندی شامل ہو سکتی ہے۔ جوزف بورویل نے ممکنہ پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیکٹرل سرگرمیوں سے متعلق اقدامات تک جا سکتے ہیں، جہاں ترکی کی معیشت کا تعلق یورپ کی معیشت سے ہے۔ یورپی یونین ان تمام چیزوں پر توجہ جو ان سرگرمیوں سے متعلق ہیں جنہیں ہم قانونی سمجھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے اس موقف کا کوئی جواز نہیں اور یونان کے بحری دعوے مسترد کر دیے گئے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ علاقہ یورپی یونین کی حدود سے باہر ہے۔ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے اپنے براعظم کی حدود میں ہماری ہائیڈرو کاربن سرگرمیوں پر تنقید کرے اور اسے روکنے کا مطالبہ کرے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق ترکی کی برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% تک اضافہ دیکھا گیا ہے، اور یہ شرح یورپی یونین کے 27 ممالک کی شرح سے زیادہ ہے، جبکہ ترکی اس وقت تسلسل کے ساتھ اسلام پسند فیصلے کر رہا ہے۔ آیا صوفیہ کے معاملے کو جس طرح پوری دنیا میں
ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر ترکی کے خلاف تمام شیطانی قوتوں نے پروپیگنڈا کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپی یونین اور دیگر غیر مسلم طاقتیں ترکی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی نہیں، یونان کی جانب سے بحیرہ روم میں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ جاری جنگی مشقوں کے بعد ترکی نے بھی خطے میں بحری مشقوں کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ یونان نے ایک روز قبل فرانس، اٹلی اور قبرص کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم میں فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا، جس پر ترکی نے یونان کو خبردار کیا کہ وہ ایسے اقدامات کرنے سے باز رہے جو اس کی بربادی کا باعث بنے۔ یہی نہیں، ترکی کی جانب سے فرانس پر خطے میں بدمعاشی کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فرانس یورپی یونین کے طاقتور کیمپ میں یونان کی حمایت کی قیادت کر رہا ہے۔ فرانسیسی فرائیگیٹ اور لڑاکا طیارے یونانی جنگی مشقوں میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ اٹلی اور قبرص بھی ان مشقوں میں شامل ہیں۔ دوستو، گزشتہ روز ترک وزیر دفاع نے پیرس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بدمعاشی کا دور گزر چکا ہے، آپ ہمیں دھونس کے ذریعے اقدامات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ترکی یا ترک مسلح افواج کی سرگرمیوں کو روکنے یا تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنا خواب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جنگی مشقیں سلامتی سے متعلق ہیں اور ان کا سمندر سے گیس کی تلاش کے حوالے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ترک بحریہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں اپنی حدود کے آخری کنارے کے پانیوں میں آئندہ منگل اور بدھ کو توپوں سے جنگی مشقیں کریں گے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ترکی اور یونان دونوں ہی نیٹو کے ارکان ہیں اور ایک ہی وقت میں جنگی مشقوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ تناؤ توانائی کے بڑے ذخائر تک یورپ کی رسائی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور جنگ سے متاثرہ لیبیا اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں مزید عدم استحکام کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز یونانی وزیر اعظم اور ترک صدر سے گفتگو کی، جسے بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ان کی پہلی براہ راست مداخلت سمجھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے اتحادی ممالک یونان اور ترکی کے مابین بڑھتے ہوئے تناؤ پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ جرمنی یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کم کروانے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ تاحال جرمنی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ یونان اور ترکی دونوں ممالک اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی جنگ کے آثار پیدا ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں حالات پلٹا کھا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترک صدر نے پاکستانی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے۔ بحیرہ روم کی کشیدگی کے تناظر میں کیے جانے والے اس رابطے کو عالمی سیاست میں انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ چند عالمی شخصیات نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستانی فوج ترک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، تاہم آفیشلی طور پر پاکستانی حکومت یا فوج کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم یہ قیاس بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ترک صدر رجب طیب اردوغان صاحب کی دوستی کی وجہ سے ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے یہ سوال کرتا چلوں کہ اگر یونان اور ترکی میں جنگ ہوتی ہے تو کیا پاکستان کو ترکی کا ساتھ دینا چاہیے؟ اپنے جواب کمنٹس کی صورت میں ضرور پہنچائیے گا، اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔